صاحب سے کون کون فیض یافت ہوا، یہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں۔ اب بہت سے حلقے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف عمران خان صاحب فیض یافت نہیں ہوئے، اور بھی لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا، جو آنے والے وقت میں جو ہے نا وہ پٹاری سے سانپ نکلے گا۔ تو سر یہ سانپ اگر نکل آیا پٹاری سے تو یہ سانپ کا رخ کدھر کدھر ہو سکتا ہے، اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ بہت اچھا سوال ہے اور بڑا کرنٹ اور بڑا ریلیونٹ سوال ہے آج کے وقت کے حساب سے۔ دیکھیے، فیض حمید ایک کردار ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ پاکستان کے اندر ہماری ایک ملٹری ہسٹری ہے، ہماری اس ساری ملٹری ہسٹری کے اندر اس طرح کا کیریکٹر پہلے دیکھنے میں نہیں ہے جی۔ اس کیریکٹر کی ملٹری ایمبیشنز بھی تھیں، اس کیریکٹر کی پولیٹیکل ایمبیشنز بھی تھیں، اور اس کی پرسنل ایمبیشنز بھی تھیں۔ جی۔ وہ ایک وقت میں مینی ان ون موٹیوز جو ہے ان کو وہ پرسو کر رہا تھا۔ یہ تو میں ایک جنرل سی آپ کو اس کی جو میرے ذہن میں ایک ڈسپوزیشن بنتی ہے ایز اے پارٹ آف دی اسٹیٹ آف پاکستان، جو جی۔ کچھ وہ تھا، جو کچھ کرتا رہا۔ یہ ہم نے دیکھا کہ ایک بدقسمتی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، صرف میں آرم فورسز کی بات نہیں کر رہا، پوری اسٹیبلشمنٹ اگر احاطہ کریں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ یہ ایک تھرڈ آپشن آئے، دو پارٹیاں جو کہ حکومت کرتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے علاوہ کوئی تیسرا چہرہ نظر آئے۔ جی۔ اس تیسرے چہرے کی کویسٹ کے اندر، اس کی کوشش کے اندر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت سے ایسے اقدامات کیے، ایسے کام کیے جو کہ انڈیزائربل ہیں۔ میں ان سب کاموں کی مذمت کرتا ہوں۔ جس طرح سے عمران خان کو لایا گیا، عمران خان کے آنے کے بعد جس طرح سے اس کی سپورٹ کی گئی، ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک وقت تو ایسا آیا تھا، ہم کہتے تھے یار یہ شخص آیا ہے جس کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی سپورٹ کرتی ہے، اور لوگ بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں، ہی شوڈ ڈو سم تھنگ ایکسٹراڈنری فار پاکستان۔ لیکن فیکٹ یہ تھا کہ نہ تو اس کے اندر کیپیسٹی تھی، نہ کیپیبلٹی تھی، نہ کمپیٹنس تھی، اور نہ ہی لیڈرشپ تھی۔ وہ ایک بیسیکلی ہی واز اے فراڈ۔ اس کے اندر ان سب کیپیسٹیز میں سے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چاہتا تو ڈیلیور کر سکتا تھا۔ جو وہ وعدے کر کے آیا تھا کہ میرے پاس 200 ایسے ایکسپرٹس ہیں، جس دن میں آؤں گا وہ آئیں گے تو یہ کام شروع کر دیں۔ یقین کریے کہ ہم لوگ we were mind boggled کہ یار یہ بندہ کچھ کر جائے گا۔ لیکن جب فیکٹ سامنے آئے تو اس کے ارد گرد فیض حمید جیسے کیریکٹرز جو ہے اس کو چمٹ گئے۔ وہ فیض حمید جیسے کیریکٹرز نے اس کو جتنا نقصان پہنچایا، ان ایڈیشن ٹو ہز اون ویکنیسز، اس نے ساری چیزوں کو جو ہے وہ ملٹیپلائی کیا۔ عمران خان کو کس نے نکالا؟ عمران خان کو جو لائے تھے انہی نے نکالا۔ اور میں اس بات پہ I am very firm on my analysis کہ عمران خان کو اس ڈیپ سٹیٹ نے خود نکالا جو اس کو لے کے آئی تھی، اس لیے کہ ڈیپ سٹیٹ پاکستان کی جو ہے، جو بھی کچھ ہے وہ انٹائر پاکستان نہیں ہے۔ جب ڈیپ سٹیٹ نے یہ ریئلائز کیا کہ عمران خان جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کے پرنسپلز کے خلاف کام کر رہا ہے، اور خاص طور پہ فیض حمید جیسے کیریکٹرز جب اس کے ساتھ چمٹ گئے، اور بیسیکلی وہ بھی ایک رخ تھا ڈیپ سٹیٹ کا، فیض حمید کی جو اپوائنٹمنٹ تھی، تو وہاں سے وہ ڈپارچر جو ہے وہ کریکس، وہ بریک اپ شروع ہوا۔ باجوہ اس کے خلاف ہو گیا، ایون فیض حمید جو کہ اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، دو پاکستان کی جو اس کا ادارہ ہے وہ ایک 3 اسٹار DGISI کو اس لیول پہ لا کے دنیا کے سامنے شاید ڈسگریس نہ کرتا، لیکن جب یہ سارا کچھ دیکھنے میں آیا، جو گریویٹی نظر آئی اس کے اوفینسز کی،
تو اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا کہ اس کو جو فوج کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے تحت اس کو ٹرائی کیا جائے. جی سو اس کا جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ ایک بالکل فیئر ٹرائل ہے. میں پاکستان میں تھا 2-3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے. میری کوشش تھی کہ کچھ پتا چلے کہ اس ٹرائل کا کیا ہو رہا ہے، جسٹ تجسس کے طور پہ. اور یقین کیجئے میری پوری کوشش کے باوجود مجھے ایک لفظ نہیں پتا چل سکا کہیں سے کہ اس کے ٹرائل کا کیا ہو رہا ہے، اس کا ٹرائل کس سٹیج پہ. ہمیں پتا ہے کورٹ مارشل کیسے ہوتے ہیں، ہم نے خود کورٹ مارشلز کیے ہیں، لیکن اس کورٹ مارشل کی کوئی کسی طرح کی ڈیٹیلز پتہ نہیں چلی. اتنا سیملیسلی اس ساری چیز کو ادارے نے جو ہینڈل کیا، لیکن وہ ٹھیک ہو گیا. ایک فیئر طریقے سے سب کچھ کیا. اور جب اس کی سمری آف ایویڈنس ہوئی ہے تو اس کے بعد جتنے فیکٹ سامنے آئے ہیں، جتنے لوگ اس میں انوالو نکلتے ہیں، میرا جسم کام جاتا ہے اس کو دیکھ سن کے. اور اب اچھا جتنے لوگ اس کے بعد جو فوجیوں کے جو کورٹ مارشلز ہوں گے، وہ تو 5-6 کے تو نام آ رہے ہیں، ابھی سننے میں آ رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بے شمار پردہ نشین، بے شمار اداروں کے اندر اور جوڈیشری سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا، ذرا کھل کے میں ذرا بات کر لوں سر ذرا تاکہ وہ کلیئر کر لیں. کبھی بھی اس طرح کی جب ایک پلان یا جس طرح عمران پروجیکٹ کہتے ہیں وہ عمل میں ہو تو کام پالیٹیشنز کے بغیر نہیں ہوتے، وہ بھی اس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے انوالوڈ ہوتے ہیں. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو ویسے نان گریٹا تھی، وہ تو بیڈ بوائز تھے، ان کو تو قریب ہی نہیں آنے دیا جاتا تھا. انہی کو تو نکالنے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا. ہاں باقیوں کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہو گیا.